انسان پر کوئی بھی مصیبت ہے یا آزمائش ہے یا کوئی تکلیف ہے، وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت میں نے اس دن جو پڑھی ہے، سورۃ تغابن کی آیت تھی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ ہر وہ مصیبت، ہر وہ تکلیف جو انسان پر آتی ہے، وہ کس کی طرف سے؟ باذن اللہ، اللہ کی طرف سے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اس مصیبت کے باوجود بھی جو ایمان کے ساتھ قائم رہا، اللہ ان کے دلوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اب اس آیت کو اگر بغور دیکھا جائے تو یہ جو آیت ہے یہ توکل کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ کس کی طرف؟ توکل کی طرف۔ توکل ہے کیا؟ دنیاوی طور پر تمام اسباب کو بروئے کار لا کر وہ جو نفع اور نقصان ہے اس کو من و ان تسلیم کر لینا، کس کے لیے؟ راضی برضا، اللہ کی رضا کے لیے اس کو تسلیم کر لینا اور معاملات اللہ کے سپرد کر دینا، توکل کہلاتا ہے۔ اگین جو اسباب ہیں ان کو بروئے کار لانا لازمی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، آپ پڑھو ہی نہیں، سارا سال بکس کو ہاتھ نہ لگاؤ، کچھ بھی نہ کرو، آپ یونیورسٹی نہ جاؤ، آپ بھی یونیورسٹیز مت جائیں، کالج مت جائیں، ٹھیک ہے، اور کہیں کہ جی ہم امتحان میں پاس ہو جائیں گے، اللہ ہمیں پاس کر دے گا، تو کیا یہ ممکن ہے؟ اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ممکن نہیں ہے، ناممکن کا تو سوال ہی نہیں ہے نا پیدا ہو۔ لیکن دنیاوی طور پر آپ پڑھو گے، آپ کالج جاؤ گے، آپ یونیورسٹیز جاؤ گے، وہاں پر آپ پڑھو گے، کتابیں کھولو گے، پھر جو معاملات ہیں اپنی طرف سے محنت پوری ہو، امتحان میں اپیئر ہوتے ہیں، اس کے بعد کامیابی یا ناکامی اللہ پر چھوڑ دو۔ کیوں؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ محتاج ہی نہیں ہے کہ ہر وہ انہونی جو امپاسبل ہو وہ اللہ کے ہاں پاسبل ہے، اسی لیے تو وہ اللہ ہے، اسی لیے تو وہ احد ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے یا پریشانی آ جاتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم فوراً سے پہلے ہم دنیاوی اسباب کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، دنیاوی اسباب کو ٹٹولنا شروع کر دیتے ہیں، اس چیز کا دنیاوی طور پر موازنہ شروع کر دیتے ہیں، ایون دیٹ کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے منہ سے کفریہ جملے نکل جاتے ہیں۔ مثلا میں ہی مصیبت کے لیے ہر وقت ہوں، کیا اور دنیا نہیں ہے؟ کیا میں ہی گناہ گار ہوں، دنیا اور نہیں گناہ کرتی پھر رہی؟ یہ کفری جملہ ہے، یعنی اللہ کی رضا میں آپ شامل، اللہ کی رضا کو آپ اون نہیں کر رہے۔ جب اگر آپ نے اللہ کی رضا کو اون کیا ہوتا تو شاید آپ یہ جملہ نہ کہتے۔ آپ یا تو اللہ کا مقابلہ کریں، جب آپ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، پیچھے سرنڈر ہی بچتا ہے، کنسیڈ کرنا بچتا ہے، تو وہ جو کنسیڈ ہے وہ اللہ کی رضا میں شامل کیوں نہ ہو؟ جیت یا ہار جو ہے وہ اللہ کی رضا والی کیوں نہ ہو؟ عربی کی ایک کہاوت ہے، اللہ حکیم وفعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اللہ رب العزت کا ہر کام حکمت والا ہوتا ہے۔ انسان کی سوچ محدود ہے، انسان وقتی طور پر نہیں جج کر پا رہا ہوتا جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یا ہوا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وقتی طور پر اس کو نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے اس کو آنے والے وقت سے جی پلیز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے مال میں ہمارا نقصان ہوا ہے تو وہ ہمارے مال میں سے صدقہ ہے؟ نو، صدقہ اور چیز ہے۔ ایک چیز نقصان ہو گئی ہے، گلاس ہے ٹوٹ گیا،
پانی گر گیا، اگر میں نے اس کو پہلے ہی ایثار کے طور پہ میں دے دیتا کہ بھائی حسین آپ کو پیاس لگی ہے آپ پی لیں، میں کہتا ہوں بیٹا آپ کو پیاس لگی ہے آپ پی لیں، میں نے نہیں دیا اور وہ ٹوٹ گیا، نقصان ہو گیا، ضائع ہو گیا، اب میں کہہ رہا ہوں جی او ہو یہ میرا صدقہ نکل گیا، ارادہ تھا میرا؟ ارادہ تو نہیں تھا نا. آپ نماز پڑھتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، اسی کے بعد نماز پڑھتی ہیں نا، ٹھیک ہے. اور میں بغیر ارادے کے کوئی نیکی کر لوں اس پہ اجر ملے گا. نقصان آپ کا ہو گیا ہے، نقصان آپ کا ہو گیا ہے اور اس پہ آپ نے اللہ کی رضا سمجھ کے صبر کر لیا، اس صبر پر اجر ہے. اگر آپ نے وہاں پہ مواخذہ یا آرگومنٹ شروع کر دیا، آرگو کرنا شروع کر دیے، اپنا نقصان کیا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی رضا میں آپ ایگری نہیں ہوئے. انسان کو وقتی طور پہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو نفع ہے یا نقصان ہے یہ میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ. ہو سکتا ہے اس کے دو رس نتائج ہوں. انسان کو اللہ رب العزت کی ذات چھوٹے نقصان سے پریکاشن کرتی ہے اور بڑے نقصان سے بچا رہی ہو. ایگزامپل میں دیتا ہوں، میرے ایک دوست ہے، ان کا پہلا بچہ تھا شادی کے بعد، بہت چاہت والا بچہ تھا، تو وہ پیدا ہوتے ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا بات سنیں، اللہ کے ہاں شکوہ شکایت نہ کرنا، اللہ کی رضا میں تسلیم کر لینا، کیونکہ تمہارا شکوہ کرنے سے اس بچے نے واپس نہیں آنا، جو نقصان ہونے ہو گیا، ہوا وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے. اگر وہی بچہ کل کو بڑا ہوتا، والدین کا نافرمان ہو جاتا، گناہ گار ہوتا، والدین کی رسوائی کا سبب بنتا، تو بعض اوقات ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ایسی اولاد سے بندہ بے اولاد ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، کہہ رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی ذات انسان کو نعمتیں ایکسیڈنگ اس کی توقع سے بڑھ کر بھی دے کر آزماتے ہیں، کیونکہ اسی کی باز پرس ہوگی. اور بعض اوقات اللہ نعمت چھین کر آزماتے ہیں. اب اس کا ایمان کیسے؟ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا وہ آپ ڈیزرو نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم. اور جو اللہ نے چھین لیا آپ اس پہ حق نہیں رکھتے، وہ اللہ نے لے لیا، اس کی منشا تھی، ٹھیک ہے. قرآن کی ایک آیت ہے سورۃ النجم کی، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، بڑی پیاری آیت. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جتنی اسٹرگل کرتا ہے ہم اس کو اتنا عطا کرتے ہیں. یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ انسان. یہاں پہ اللہ نے مسلمان نہیں لکھا، انسان جتنی اسٹرگل کرے گا، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ زرتشت ہے، وہ مجوسی ہے، وہ دنیا کے کسی مذہب کا بھی ماننے والا ہے، وہ محنت کرے، اللہ اس کی محنت رہگا نہیں کرتے، اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں. اور اگر مسلمان محنت کرے گا، اللہ کی رضا کے لیے محنت کرے گا، تو اللہ دو اجر دے گا. ایک ریٹرن اس کو دنیا میں مل جائے گا اور دوسرا اجر اس کا آخرت میں. سمجھ آ رہی؟ جی. وہی تو ابھی میں نے عرض کیا آپ سے، نقصان ہو گیا، آپ اس نقصان کو روک سکیں؟ اللہ نے طے کیا ہوا تھا، تو اس کو اللہ کی رضا ایکسپٹ کیوں نہیں کرتے؟ ایک انسان ہے، اللہ نے اس کی جتنی زندگی لکھی ہے یا کسی بھی چیز کا نفع ہے، لکھا ہے، عروج ہے، ایک لمٹ ہے، زندگی ہے، موت ہے، ہر چیز مقرر ہے. اب وہ اس انسان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، آپ اس موت کو روک سکتے؟
یا آپ کے شور و واویلا کرنے سے وہ واپس آ جائے گا. تو پھر بجائے اس کے کہ جب اس نے واپس بھی نہیں آنا تو وائی ناٹ, اللہ کی رضا ہے, اور ہم پہلے شکوہ کرنے سے پہلے کہ اللہ تیری رضا میں راضی. اب یہاں پہ ابھی میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب عزیز مصر کا جو باورچی تھا بنیامین اس باورچی کو خواب کی تعبیر بتا کر بھیجی تھی کہ جا کر اپنے بادشاہ کو بتا دینا, ٹھیک ہے. جب وہ خواب کی تعبیر لے کر گیا تو فوراً سے پہلے, اور ساتھ کیا فرمایا تھا, بادشاہ کو میرے معاملات سے اور میرے حالات سے آگاہ کرنا. تو اس بات کے بعد جو وحی کا سلسلہ تھا حضرت یوسف کے لیے وہ منقطع ہو گیا تھا, اور بعد میں اس کا احساس حضرت یوسف کو ہوا کہ میں نے کہا کہ میرا اللہ یہ باورچی تو جا کے بتائے گا, اور میرا اللہ تو پہلے ہی مجھ سے واقف حال ہے. تو اس پر حضرت یوسف نے گریہ کیا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا, یہ مجھ سے کیا ہو گیا. تو جس پہ فرشتہ وحی آیا اور اس نے آ کر پوچھا کہ اتنا گریہ نہ کریں, اب معاملات دو ہیں. ایک یہ معاملات ہے کہ وہ جو باورچی گیا وہ بادشاہ کو ان حالات سے آگاہ کرے اور آپ کی رہائی ابھی ممکن ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو مزید قید میں رہنا پڑے گا, قید زاویرہ میں رہنا پڑے گا. چن لے, اس میں یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی بھی آپ کو مل جائے گی, اور اللہ کی طرف سے جو نبوت ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کو جو نبوت ہے وہ قید میں ملی, اور وہ جو قیدی تھے ان کی تربیت کیا, اور سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور ان کے فالوورز جو تھے وہ زاویرہ کے خطرناک قیدی. اب دوسری چیز آ جاؤ, حضرت یونس علیہ السلام پر اللہ نے آزمائش مبتلا کی. حضرت یونس روایات کے مطابق 17 دن 40 دن 41 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے. کیوں رہے کوشچن ہے. جس وقت حضرت یونس کو گمان ہو گیا کہ اللہ نے جس عذاب کا وعدہ کیا ہے وہ آنا ہے, اور حضرت یونس کی قوم کے لوگ ایمان والے نہیں ہو رہے, انہوں نے بہت کوشش کی, نافرمانی پر ہے, سرکشی پر ہے, تو اس وقت حضرت یونس کو وہ نشانیاں نظر آنا شروع ہو گئی. حضرت یونس نے اپنا سامان اٹھایا, قرآن خود کہہ رہے ہیں نا, وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, کہ بے شک یہ ہو کر رہے گا. اِذْ ذَهَبَ, تو سامان اٹھایا چلے گئے. کس ڈر سے گئے کہ اللہ کا عذاب برحق ہے اور اللہ کا عذاب نہیں آنا. ٹھیک ہے, چلے گئے. آگے آپ کو پتہ ہے مچھلی نے منہ کھولا, وہ سارا ایک لمبی چوڑی بات چیت ہے. اس کے بعد مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے کیا فریاد کی, فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ٹھیک ہے, اللہ کو پکارا کہ اللہ مجھ سے ظلم ہو گیا, مجھ سے ظلم ہو گیا. اللہ تعالیٰ توبہ کی, استغفار کی. 40 دن کے بعد جب مچھلی نے نکال کر باہر پھینکا تو جسم ایسا ہو چکا تھا جیسے نوزائیدہ اور کچا بچہ پیدا ہوتا ہے نا, اس کا چمڑا سے بنا ہوا نہیں ہوتا, اس طرح بال ختم ہو گیا. تو اللہ نے انہوں کیا کہا کہ کدو کے عموماً بیل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اللہ نے کدو نما پھل لگایا اور کہا کہ بکری کا دودھ پیو. جب وہ ٹھیک ہو گئے
جسم وغیرہ مضبوط ہو گیا، توانا ہو گیا، تو اللہ نے کہا اب واپس اپنی قوم کی طرف جاؤ۔ جب قوم وہاں پہنچے تو دیکھا ساری کی ساری قوم ایمان والی ہے۔ تو اللہ کی مصلحت کیا تھی، منطق کیا تھی یہاں پر، کہ اللہ رب العزت کی ذات پیغمبر اور رسولوں کو جو بھیجتے ہیں اپنے انٹرو کے لیے، اپنے تعارف کے لیے، کہ وہ قوم کو خوشی اور عذاب، خیر اور عذاب دونوں کو بتا کر اللہ کی طرف لے کر آئے۔ ایک تو یہ کنڈیشن، دوسری یہ ہے کہ اللہ پیغمبر اور رسولوں کے محتاج نہیں ہے۔ پیغمبر تو چلا گیا ان کا، حضرت یونس تو چلے گئے، پیچھے وہی سرکش قوم دوبارہ ایمان والی کیسے بنی؟ کہ جب انہیں پتہ چل گیا کہ عذاب آ گیا، وہ ساری قوم کٹھی ہوئی پہاڑ پر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا یونس سے ہی کہتے تھے۔ انہوں نے وہاں فریاد کی اللہ سے، توبہ کی، استغفار کی، ایمان لائے اللہ پر، تو اللہ نے وہ عذاب ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، اب دوسری چیز، جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، اور وہ آگ کی لکڑی کٹھی کرنے والا کون؟ ان میں ان کا باپ بھی شامل، آزر۔ ٹھیک ہے، تو مین وائل بارش کا فرشتہ آیا کہ ابراہیم، ہے کون؟ ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، خلیل اللہ اللہ کا دوست۔ اے ابراہیم آپ حکم کریں تو ایسی بارش برساؤں کہ یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، بجھ جائے۔ نہیں، ہاں مجھے ضرورت ہے مگر تیری نہیں، کس کی؟ اللہ کی۔ حسبی اللہ، میرے لیے حسبی اللہ، حسبی اللہ۔ اسی طریقے سے بادلوں کا فرشتہ آیا، ہوا کا فرشتہ آیا، ساروں کو کہا ہاں ضرورت ہے مگر تیری نہیں ہے، جس کی ضرورت ہے وہ واقف حال ہے، یہ اللہ پر توکل ہے، یہ اللہ پر ایمان ہے۔ ورنہ کہہ سکتے تھے نا کہ اللہ بت تو میں نے توڑے تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، تیری وحدانیت کے لیے، اس قوم کو بتانے کے لیے کہ بت نفع اور نقصان نہیں دے سکتے۔ لیکن انہوں نے کہا ہاں جس کی ضرورت ہے وہ خود واقف حال ہے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، کس کے لیے؟ ابراہیم کے لیے۔ اتنی ٹھنڈی نہ ہوئی کہ ان کو سردی لگی۔